السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث درس نمبر 31 اور صفحہ نمبر 17، السراج فی المیراث کے صفحہ نمبر 17 اور باب ہے باب مخارج الفروج سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور یہاں سے ہم آج سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق شامل حال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم ان الفروض المذکورة فی کتاب اللہ تعالی نوعان، الاول النصف والربع والثمن، والثانی الثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف۔ حضرت مصنف صاحب فرماتے ہیں باب مخارج الفروج۔ مخارج یہ مخرجن کی جمع ہے، اور مخرج کا مطلب اور معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد ہے الفروز، فروز یہ فرض کی جمع ہے، اور فرض کا معنی ہے حصہ۔ مخارج فروز ان دونوں کا معنی کیا ہوا؟ حصہ، نکلنے کی جگہ، یعنی یہ باب حصے نکلنے کی جو جگہ ہے ان کے بیان میں ہے۔ اب یہ لغوی تعریف ہو گئی۔ اصطلاحی تعریف، فرائض کی اصطلاح میں مخارج ان اعداد کو کہتے ہیں جن سے تمام ورثاء کے متعینہ حصہ نکلتے ہیں، اور اس مخرج کو مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مخرج کو مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ، فرائض کی اصطلاح میں، علم میراث کی اصطلاح میں مخارج ان اعداد کو کہتے ہیں جن سے تمام ورثاء کے متعینہ حصہ نکلتے ہیں، اور پھر مخرج کو مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور مخارج جو ہے وہ 7 ہے۔ نمبر 1 النصف، جس کو 2 ہم کہیں گے، والربع، ربع ہم کہیں گے۔ یہاں سب سے پہلے آپ یوں سمجھے کہ 7 مخارج جو ہے وہ کون کون سے ہیں؟ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 12 ہے، 24 ہے۔ یہ شروع سے آپ یاد رکھیں تاکہ مسئلہ چلاتے وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے سہولت ہو۔ مخارج ٹوٹل 7 ہے۔ نمبر 1 2، نمبر 2 3، 4 6، یہ ہو گئے 4، 8 12، یہ ہو گئے 6، 24، یہ ہو گئے 7۔ یہ 7 مخارج ہے۔ یہ مخارج یہاں مکمل ہو گئے۔ اور فروض مقدرہ جو ہے وہ 6 ہے۔ فروض مقدرہ مصنف صاحب نے یہی بیان کی ہے کہ 2 قسموں پر بیان کر دی ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے۔ اس ربع، نصف، ثمن کو ہم صنف اول کہیں گے۔ آنے والے اصطلاحات میں سہولت کے لیے نصف، ربع، ثمن کو صنف اول کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ثلثان، ثلث، سدس، اسے صنف ثانی کہتے ہیں۔ اسے ثلثان، ثلث، سدس، اس کو ہم صنف ثانی یعنی قسم ثانی کہیں گے۔ یہ ایک بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اور یہ علی التضعیف والتنصیف، یہ جو تیسری لائن میں یہ 2 قیود لگائے گئے ہیں، اس کی وضاحت جو ہے وہ ماقبل میں ہم فروض مقدرہ کے تحت کر چکے ہیں، اور وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو یہ علی التضعیف والتنصیف کی، تضعیف کا مطلب ہے دوچندی، اور تنصیف کا مطلب ہے نصف کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ نصف جو ہے یہ ربع کا دوچند ہے، ربع جو ہے وہ ثمن کا دوچند ہے، اور ثلثان جو ہے وہ ثلث کا دوچند ہے، اور ثلث جو ہے وہ سدس کا دوچند ہے۔
اور اسی طرح جو تنصیف ہے وہ سدس کی طرف سے لے کر ثلثان تک اس پر جاری کر دیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. تو یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی کہ مخارج ٹوٹل 7 ہے. نمبر 1 2 3 4 6 8 12 24 انہی مخارج سے مسئلے چلیں گے اور اس مخرج کو مسئلہ بھی کہا جاتا ہے. ایک بات اور فروض مقدرہ یعنی حصص مقدرہ جو کتاب اللہ اور شعائر سے ثابت ہے شریعت اسلامیت سے وہ 6 ہے. نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، اس کو صنف اول، اور ثلثان ثلث سدس اس کو صنف ثانی کہتے ہیں. اب بنیادی باتیں ہم سمجھ گئے کہ ایک ہے مخارج اور مخارج 7 ہے، 2 3 4 6 8 12 24 اور فروض مقدرہ وہ 6 ہے، اس کو 2 جماعتوں میں تقسیم کریں گے. نصف، ربع، ثمن اس کو صنف اول کہے، ثلثان ثلث سدس اس کو صنف ثانی کہیں گے. اب یہ 2 اصول آپ نے سمجھ لیے. مخارج فروض کا لغوی اصطلاحی تعریف بھی آپ سمجھ گئے. اب یہ بات سمجھ لے کہ جب انہی مخارج اور انہی 2 3 4 6 8 12 24 یہ کہاں چلے گا، کہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں 6 سے مسئلہ چلے گا، 4 سے چلے گا، 3 سے چلے گا، 2 سے چلے گا، 12 سے، 24 سے، 8 سے. تو ان کے لیے چند قواعد سمجھنا یہ لازمی اور ضروری ہے. قاعدہ نمبر 1 اگر قرآن مجید میں ذکر کردہ فروض مقدرہ فروض مقدرہ حصص متعینہ وہ کون کون سے ہیں؟ نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے، سدس ہے. مسئلے میں ان 6 میں سے اگر ایک حصہ آ جائے تو مسئلہ اسی حصے کے ہم نام عدد سے بنے گا. اگر ان 6 فروض مقدرہ، ان 6 حصص متعینہ میں سے کسی ایک حصے کے ساتھ مسئلہ آ جائے تو اسی مسئلے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنے گا. مثال، ہم نام عدد کا مطلب کیا ہے؟ ہم نام عدد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ربع سے مسئلہ چل رہا ہے تو 4 یعنی 4 سے مسئلہ چلائیں گے، اور اگر ثلثان سے ہے، ثلث کے ہے تو اس کا ہم نام عدد جو ہے وہ ثلاثتن ہے، اور ثلاثتن کا معنی 3 ہے. اور اگر سدس سے ہے تو اس کا ہم نام عدد سادستن ہے تو اس کا معنی 6 ہے. اور اگر ثمن کے ہم نام ہے تو اس کا مطلب ہے 8 یا ثامنہ جس کا معنی ہے 8. لہٰذا اگر ثلثان یا ثلث ہو تو ثلاثتن سے 3 سے، اگر سدس ہو تو 6 سے، اگر ثمن ہو تو 8 سے مسئلہ چلے گا. یہ 2 باتیں ہو گئی قاعدے کے تحت. قاعدہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں ذکر کردہ حصص جو نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس ان میں سے صرف ایک حصہ آ جائے تو مسئلہ اسی حصے کے ہم نام عدد سے بنے گا. اور پھر ہم نام عدد کا مطلب سماعت فرما لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ربع ہے، نصف کو چھوڑ دیں، نصف کی تفصیل آئیں گی. اگر ربع سے ہے تو وہاں 4 یعنی 4 سے مسئلہ چلے گا. اگر ثمن سے ہے تو وہاں ثامنہ یعنی 8 سے چلے گا. ثلثان ہے، ثلث ہے تو وہاں پر 3 سے مسئلہ چلے گا. اگر سدس ہے تو 6 سے مسئلہ چلے گا. یہ اس پہلے قاعدے کی روشنی ہوئی. تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. صرف یہ جو آخر میں ہم نے قاعدہ بیان کر دیا، اس قاعدے کی کچھ وضاحت مشق کی صورت میں وائٹ بورڈ پر لکھ چکا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا. لیکن بار بار دیکھیں گے، سوچیں گے تو انشاءاللہ سارا سمجھ آ جائے گا. یہ ہوا ہمارے آج کا سبق. مخارج فروض کی لغوی تعریفیں، اصطلاحی تعریف، پھر اس کے بعد مخارج کی تعداد، اس کے بعد فروض مقدرہ کی تعداد، پھر اس کے بعد مخارج سے حصوں کو نکالنے کے لیے چند قاعدوں کا جاننا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلا اور اہم قاعدہ اور اس قاعدے کی وضاحت، یہ ہمارے آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم عبارت بھی ساتھ چلائیں گے، اور یہ تفصیل جب ساتھ پڑھیں گے
تو پھر جو عبارت چلائیں گے پھر وہ تفصیل اور عبارت دونوں ایک ساتھ آگے جائے گی. آج عبارت نہیں چلا سکتے اس لیے کہ تفصیل جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور عبارت پھر ہم سے آگے نکل جائے گی. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ مسئلے کی جو شکل میں لکھ چکا ہوں اس کو آپ دیکھیں، اس سے سمجھنے کی زیادہ کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.